Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And dear students, today we will learn about effective online learning. ये एक नया एरा है, नई सिचुएशन है, लेकिन आई होप कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स या वो लोग जो तो चेंज के साथ अपने आप को चेंज कर लेते हैं, दे बिकम सक्सेसफुल. क्योंकि हमें पता है कि इन दिस वर्ल्ड द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट दैट इज चेंज. सो हमने भी अपने हालात के मुताबिक अपने आप को चेंज करना है. I started this one with who is literate. Literate है कौन है literate? पढ़ा लिखा कौन है? आपके पास भी कोई डेफिनेशन होगी. वैसे जो डेफिनेशन हमारे पास आती है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, वो तो एक लॉन्ग वन है. लिटरेसी इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड सो ऑन. लेकिन आम तौर पे जो लोग कहते हैं ना, आम तौर पे वो ये कहते हैं कि आजकल के दौर में पढ़ा लिखा शख्स वो है जो लिख सकता है, पढ़ सकता है और कंप्यूटर यूज कर सकता है. तो मेरे ख्याल में ये जो करंट सिनेरियो है, ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. ये खुदा की तरफ से एक चीज आई है और अब हमें क्या हुआ कि वी आर जस्ट गोइंग टू मेक इट अ प्रॉफिटेबल थिंग फॉर अस. तो आजकल हम क्या कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट जो कंप्यूटर लिटरेट नहीं थे या कम यूज करते थे, अब वो यूज कर रहे हैं और दे नो द इफेक्टिव यूजेज ऑफ कंप्यूटर. सो ये एक ऐसा फिनोमेना है जिससे हम बच नहीं सकते या हम इसे छोड़ नहीं सकते. तो वी शुड ट्राई टू गो विद इट. अब आपने लर्निंग करनी कैसे है, तो इसमें 6-7 पॉइंट आई हैव सिलेक्टेड फॉर यू. नंबर 1 कि आपने क्या करना है कि अपने गोल्स बना लेने हैं कि मेरा ये गोल है, आई हैव टू अचीव. अब गोल्स को हम कहते हैं कि यू मस्ट हैव द स्मार्ट गोल्स. स्मार्ट गोल से क्या मुराद है? दैट यू मस्ट हैव स्पेसिफिक, कि हाँ जी मैंने ये काम करना है. फिर मेजरेबल होने चाहिए. मेजरेबल से मुराद ये है, ये जो हमारे पास मेजरेबल है, कि आपने जो अपना गोल रखना है वो आप उसे अचीव भी कर सकें और आप पता चले कि हाँ जी ये इतना है गोल मेरा, इससे ये मैंने आज मेजरेबल है, जिसको मैंने इतने से यहाँ तक पेज की रीडिंग करनी है, ये क्वेश्चन याद करना है, ये लिखना है. और गोल वो बनाएं कि जो आप अचीव भी कर सकें. ऐसा ना हो कि गोल आपने बना लिया और आप उसे अचीव नहीं कर सकते. और फिर गोल वो होना चाहिए जो रेलेवेंट भी हो, कि ये नहीं कि आप कहें कि जनाब मैंने फलां मूवी देख लेनी है या फलां नावल पढ़ लेना है. नो, दैट इज नॉट रेलेवेंट टू यू. तो आपने अपने सब्जेक्ट से, एकेडमिक से रेलेवेंट जो है चीज़ें, उसी को गोल में शामिल करना है. और गोल वो होता है जो टाइम बाउंड हो. जैसे आपका गोल है कि a lot of you want to be in universities, like some of you are willing to go for engineering universities, medical colleges, and many other universities and many other departments, those who are going to help you. So goals बनाने हैं. गोल होने चाहिए कि मैंने आज ये काम करना है और वो बड़ा स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए. फिर आप एक और जो आजकल ऑनलाइन लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि हम डिफरेंट सिचुएशंस में हैं. अगर तो आपका स्पेसिफिक रूम है, वहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी स्टडी स्पेस को स्पेसिफिक करें और आप कहें कि ये मेरी स्पेस है. जैसे क्लासरूम में कहते हैं ना मैंने फलां सीट पे बैठना है या फलां फ्रेंड के साथ बैठना है, तो वैसे ही आपने कहा कि ये मेरा एरिया है, यहाँ पे बैठ के मैंने स्टडी करनी है. दिस विल हेल्प यू कि भाई हाँ जी मैंने ये काम करना है और यहाँ बैठ के ये काम करना है. मेक श्योर योर स्टडी एरिया इज कंफर्टेबल, नॉइजी ना हो, प्रॉब्लमेटिक ना हो. लेकिन ये भी नहीं है कि बाकी सारे घर वालों को कहेंगे जी आप यहाँ से चले जाएं. ऐसा नहीं है. जो आप अकोमोडेट कर सकते हैं मैक्सिमम, तो उसके रूल्स बना लें कि ये फ्रॉम 9 to 11 o'clock मेरा स्टडी टाइम है और इसमें काइंडली मुझे डिस्टर्ब ना करें. तो दे विल हेल्प यू, ऑल द फैमिली मेंबर्स विल हेल्प यू. ओके. अब उसके बाद क्या करें कि आपका स्टडी स्केड्यूल होना चाहिए. स्टडी स्केड्यूल क्या है कि यू मस्ट बी रियलिस्टिक.
کہ یہ نہیں ہے کیونکہ it is totally different, first year is totally different یا college studies are different than the metric. وہاں پہ ہم نارملی کہتے تھے کہ آپ نے چیزوں کو میمورائز کرنا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اب آپ کے پاس آپ نے یاد بھی کرنا ہے, آپ نے انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے اور اس کو اپلائی بھی کرنا ہے نالج کو, بہت سی چیزوں کو. سو یو ہیو ٹو بی ویری ریئلسٹک اباؤٹ یور schedule, your schedule, we can pronounce it both. So آپ نے ریئلسٹک اپروچ اپنانی ہے اور آپ کے پاس اسپیسیفک اسٹڈی ٹائم ہونا چاہیے فار ایوری تھنگ. وٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ نیو میٹیریل اتنا پڑھنا ہے, ریویژن اتنی کرنی ہے, اور میں نے جو ریسائکلنگ ہے وہ بھی کرنی ہے. اس کے لیے ایک ہم مثال دیتے ہیں, ہمارے پاس جو حفظ کرتے ہیں بچے, قرآن پاک حفظ کرتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, سبق اور سبقی اور منزل, سبق یاد کرتے ہیں, پھر اس کے بعد تھوڑا سا ریورس پہ جاتے ہیں اور وہ اپنی سبقی سناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ منزل بھی. تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے کہ آج جو لیسن پڑھا ہے گڈ, اچھا جو کل پڑھا تھا اس کو ریسائیکل کرنا ہے, اور وہ جو پہلے لاسٹ ویک میں پڑھا تھا اس کو بھی آپ نے ریویو کرنا ہے. تو اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں, اس کے ساتھ چلیں. تو آپ اپنے نوٹس بنائیں, جتنی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں اس کے نوٹس بنائیں, اور ان نوٹس کو پھر آپ ریوائز کریں اور اس میں چیزیں ایڈ کریں اور اس کو چیزوں سے ریلیٹ کریں, مختلف اور چیزوں کے, اچھا یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, تو آپ اس کے نوٹس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. سو جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹ ہمارے ایک ٹائم میں بہت سے کام کرتے ہیں. تو یہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے نا, اس میں آپ نے ون تھنگ ایٹ اے ٹائم کرنی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کلاس روم میں تو ٹیچرز آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں, لیکن گھر میں تو ایسا پاسبل نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کوالٹی کام کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی ون تھنگ ایٹ اے ٹائم, ڈونٹ ڈو اینی تھنگ ایلس ایٹ دیٹ ٹائم. یعنی کہ ساتھ ناشتہ بھی ہو رہا ہے, ساتھ ٹی وی بھی چل رہا ہے, ساتھ موبائل فون پہ اور گیم بھی چل رہی ہے, اور ساتھ ساتھ لیکچر بھی سنا جا رہا ہے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو. پھر اپنے آپ کو آپ نے اکاؤنٹیبل بنانا ہے. تو آپ کیا ہوں, آپ رسپانسیبل ہوں, رسپانسیبل, اوکے. اینڈ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اپنے ویڈیو لیکچرز میں, تو آپ کو ملٹیپل چوائسیز ساتھ آ جائیں گی, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کویسچنز آئیں گے. تو آپ نے ان ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اب میں کیا کروں, میں نے تو سن لیا بس بعد میں دیکھیں گے. نہیں, آپ نے فار ایگزامپل ویڈیو لیکچر سنا ہے, ساتھ آپ کے 5 ایم سی کیوز آئے ہیں یا شارٹ کویسچنز آئے ہیں, تو فوراً ہی آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو سالو کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کا کمپریہنشن لیول کتنا ہے. اگر تو وہ گڈ ہے تو ایکسیلنٹ, یعنی کہ آپ نے 5 آؤٹ آف 5 مارکس کیے, گڈ. لیکن اگر آپ لیس دین دیٹ ہیں تو یو شوڈ بی ویری مچ کانشیس اباؤٹ اٹ. اور جب آپ پرفارم کریں تو یو کین ریلیکس آفٹر دیٹ. لیکن اگر آپ پرفارم اچھا نہیں کر رہے, یو شوڈنٹ ریلیکس, یو ورک ویری ہارڈ, دین یو آر گوئنگ ٹو اچیو یور ٹارگیٹس. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ تھنگ جو ہے, اکاؤنٹیبل بھی آپ ہوگے. تو آپ نے ایک اور بڑا اچھی ٹیکنیک جو ہوتی ہے آن لائن لرننگ کو افیکٹو بنانے کے لیے, یو مسٹ ٹیک نوٹس. تو ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیکنیکس ہوتی ہیں. تو کریٹ یور اون سسٹم آف نوٹ ٹیکنگ. کچھ بچے ٹیگس لگاتے ہیں, کچھ بچے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, کچھ اس کے اوپر لکھتے ہیں, لیکن وہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے دیٹ شوڈ بی ویری سسٹمیٹک. تو آپ نے اس کو اس کے علاوہ نوٹس میں اپنا لکھنا ہے کہ رائٹ ڈاؤن دا مین آئیڈیا. کیا ہے جی مین آئیڈیا کیا تھا. آپ نے آرگنائزڈ بھی رہنا ہے, اور آل دا ٹائم یو ہیو ٹو ریوائز اینڈ ریفریش یور نوٹس کہ ہاں جی میں نے یہ کام کیا. یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کی رائٹنگ بھی اس کے ساتھ ہو تو آپ سکسیزفل ہوں گے. نیکسٹ پوائنٹ از join the query session in Scholar Science College. This is very very important کہ ہم نے آپ کے لیے ٹیچر جو ہیں وہ آپ کی کلاس آن لائن جب لیتے ہیں وایا زوم, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کویسچن پہلے ویڈیو اچھے طریقے سے دیکھنی ہے, اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے, کویسچنز اپنے پاس لکھے ہوئے ہونے چاہیے کہ یہ کیوں کہا ٹیچر نے, یہ ایسا کیوں کہا. تو اس کے بعد جو ہی کویری سیشن ہو اسے جوائن کریں اور آپ اپنے کویسچنز پٹ کریں. تو آپ کے کویسچن جو ہیں وہ ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جی وہ irrelevant ہو, نو, relevant to that subject. ٹائم بڑا اسپیسیفک ہوتا ہے تو آپ نے, اور ساری کلاس بھی سن رہی ہوتی ہے, تو آپ کا بڑا اچھا کویسچن ہونا چاہیے, ریلیونٹ ہونا چاہیے.
اور جب وہ آنسر ٹیچر دیں تو آپ اس کو آنسر کو لکھ لیں. اگر کویشچن کا آنسر آپ نے لکھ لیا اور پھر بھی سمجھ نہیں آیا تو یو کین آسک اٹ لیٹر آن اور ایٹ دیٹ ٹائم. وانس اگین آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے اور اپنے نوٹس کو ریفریش ضرور کرنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, what happened and how you are going to improve that one. So the last and the most important, یہ پہلے بھی ہم نے کی لیکن اس کو علیحدہ سے اس لیے لکھا, do one thing at a time. Don't do a lot of things at one time. یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ بہت سے بچے ایک ہی وقت میں بہت سے کام کرتے ہیں اور اس میں کوالٹی نہیں ہوتی. تو کوانٹٹی is not important, quality is important. So آپ نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا, یہ نہیں کہ آپ فوکس نہیں کر رہے اور مختلف چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں ایٹ اے ٹائم, وہ نہیں صحیح. اور بالکل کنسنٹریٹڈ رہنا ہے, کمپریہنشن کو بڑھانا ہے, تو یو آر گوئنگ ٹو گین اے لاٹ. کوانٹٹی زیادہ کا کوئی فائدہ نہیں, کوالٹی 100% کوالٹی پرفارمنس, دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ یو. چیزوں کو سمجھنا ہے, دیٹ ول ہیلپ یو اے لاٹ. Thank you very much. I hope you are going to follow and you are going to get outstanding marks in all the evaluations. Best of luck. Have a very nice day. اور اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی پرابلم آ رہی ہو تو you have to let us know through any medium. آج آپ پاس ہمارے کانٹیکٹ نمبرز ہیں, یہ جو ہمارا گوگل کلاس ہے اس میں بھی آپ اپنے پرابلم شیئر کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ پرابلم آ رہا ہے, so we are going to help you out. Thank you very much. Have a very nice day. Allah Hafiz.